اس سے خوف زدہ ہوتی ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جہاں پر تحریک لبیک پاکستان سیاسی میدان میں اترتی ہے تو وہاں پر دیگر جو سیاسی تنظیمیں ہیں وہ گٹھ جوڑ کر کے اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر الحمدللہ حضور سید عالم کے صدقے اس تحریک کو اللہ تعالیٰ سیاست کے میدان میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے اور مذہبی میدان میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے. امام صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو تحریک لبیک پاکستان نے حکومت کے ساتھ جو مذاکرات رکھے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مذاکرات درست ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ یہ حکومت نے خود مذاکرات کیے ہیں. جب قبلہ امیر المجاہدین حافظ خادم حسین رضوی صاحب نے دھرنا دیا تھا فیض آباد کی دھرتی پر تو انہوں نے خود کہا تھا کہ سفیر کا جو معاملہ ہے ہم پارلیمنٹ میں لے جائیں گے اور جمہوری انداز سے ہم اس سفیر کو بے دخلی ملک سے بے دخلی کریں گے. یہ خود معاہدہ کرتے ہیں، خود باتیں کرتے ہیں اور پھر خود ہی ان سے پھر جاتے ہیں. تو بس تحریک لبیک پاکستان کا یہی معاہدہ ہے جو تم نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے اس کو پورا کرو، ہم یہیں سے ہی دعا کر کے گھر چلے جاتے ہیں. جیسا کہ آپ نے کہا کہ ملک بدر کرنے کی بات کی گئی تھی تو حکومت جو ہے وہ فرانسی سفیر کو ملک بدر کیوں نہیں کر رہی؟ اس میں ان کا اپنا کیا مفاد ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اصل میں دیکھیں نا، جو بھی حکومت آتی ہے وہ اپنے خاندان کے لوگ بڑی سطحوں پر لے آتے ہیں، کوئی بڑے بڑے عہدوں پر آ جاتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ جو یورپی یونین ہے اس کے اندر بھی اسی حکومت کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو وہاں پر کاروبار کرتے ہیں، وہاں پر دیگر معاملات کرتے ہیں. تو ظاہر ہے تو اس وجہ سے حکومت یہ گھبرا رہی ہے کہ اگر ہم اس سفیر کو بے دخل کریں گے ہمارا جو فرانس کے اندر یورپی یونین کے اندر وقار ہے، اہمیت ہے، وہ خراب ہو جائے گی. تو اس وقت حکومت یورپی یونین کو خوش کرنے کے چکر میں اور پاکستان کی عوام اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہی ہے. امام صاحب سب سے ایک اہم سوال میرا حکومت کی طرف سے ایک اور الزام لگائے تحریک لبیک پاکستان پر، وہ یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کو جو فنڈنگ کی جاتی ہے وہ ہندوستان کی طرف سے کی جاتی ہے، انڈیا ان کو پیسہ دیتا ہے یہ تحریک چلانے کے لیے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس بات میں کوئی سچائی ہے؟ اصل میں یہ جو لوگ خود ہم پر بہتان اور تہمت لگا رہے ہیں کہ انڈیا پیسہ دیتا ہے، انڈیا تو خود اس وقت بھیک مانگ رہا ہے دوسرے ممالک سے، وہ ہمیں کیا دے گا؟ اور آپ جائیں تحریک لبیک پاکستان جس راستے سے گزر رہی ہے اس راستے سے حضور سید عالم کے غلام جو ہیں کھانے پینے لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور ان غلامانوں کو پیش کر رہے ہیں کہ تمام چیزیں مہیا کر رہے ہیں، بستر وغیرہ، کھانا پینا، یہ تمام چیزیں. یعنی پاکستان کی عوام خود ہی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو کے لیے نکلی ہے اور خود ہی پاکستان کی عوام ان غلاموں کی خدمت بھی کر رہی ہے. اور میرے امام اہل سنت نے فرمایا تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. یہ سارا ہمارے نبی کا کرم ہے، ہم کھا رہے ہیں، ہم پی رہے ہیں اور اسی نبی پر ہم اپنی جانیں بھی لٹا رہے ہیں. امام صاحب مجھے یہ بتائیے کہ حکومت کے لیے، شیخ رشید صاحب کے لیے، فواد چودھری کے لیے، ان کے لیے کیا آپ کا بیان ہے؟ کیا کہنا چاہیں گے ان سے آپ؟ اصل میں ایسے لوگوں کے بارے میں بولنا بھی اپنی زبان اور اپنے الفاظات کو خراب کرنا ہے. یہ لوگ ہر تھالی سے کھانے کے شوقین ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا شیخ رشید ہر پارٹی کے ساتھ چلتا ہے، فواد چودھری ہر پارٹی کے ساتھ چلتا ہے. ان کی نہ کوئی سیاسی حیثیت ہے نہ مذہبی حیثیت ہے. یہ دگلے بندلے لوگ ہیں اور یہ ہمیشہ ملک کے حالات خراب کرنے کے چکر میں ایسے بیانات دیتے ہیں جس کی وجہ سے ملک انتشار کی طرف چلا جائے اور پاکستان جو ہے وہ افراتفری کی طرف چلا جائے. تو ایسے لوگوں سے ہمارے حکمران کو بھی بچنا چاہیے، ہماری عوام کو بھی بچنا چاہیے. ان کا کوئی سیاسی پارٹی بھی نہیں ہے، سیاسی اہمیت بھی نہیں ہے. تو جناب آپ نے سنا اس وقت ہمارے ساتھ عالم دین موجود تھے اور ان کے جو اپنے انداز سے بیان کرنے کے جو ان کے اپنے نظریے تھے وہ آپ تک پہنچائے. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ اور بھی عاشقان رسول موجود ہیں. جناب ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے؟ جی الحمدللہ اللہ کا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ تحریک لبیک پاکستان کی جو تحریک چل رہی ہے، جو ان کا کیا کہتے ہیں دھرنا ہے، وہ اب اسلام آباد کی طرف رواں دوا ہے، تو کافی عاشقان رسول اس میں شہید بھی ہو چکے ہیں. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اب صاحب ظاہر ہے یہ شاقان رسول کوئی ان کو شوق نہیں ہے کہ وہ دھرنا کریں. ہر ایک کو ظاہر بات ہے اپنے ملک سے بھی محبت ہوتی ہے، اپنے آپ سے بھی اور اپنے بال بچوں سے بھی محبت ہوتی ہے. یہ فقط اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جو بھی عمل کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں، للہیت کے ساتھ کر رہے ہیں اور ان کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے. فقط رضا الہی کے لیے عمل کیا جا رہا ہے، اللہ رسول کے رضا کے حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. تو یہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس طرف ذرا توجہ کریں اور سوچیں کہ وہ یہ کیا کر رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہر چیز
پر قادر ہے. وہ کب تک ایسا ظلم و ستم مسلمانوں پر ڈھاتے رہیں گے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس امت مسلمہ کو ایک کرنے کی سوچیں, اور حکمرانوں کو چاہیے کہ اللہ پاک نے اگر انہیں منصب سے نوازا ہے تو وہ مخلوق خدا کا بھلا سوچنے کی کوشش اور کاوش میں لگ جائیں. انشاءاللہ ہماری یہ دعا ہے, اللہ تعالیٰ پاکستان کو کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے اور ترقی عطا فرمائے. کل رات کو تقریباً 10 سے 12 بجے کے درمیان شیخ رشید صاحب کا بیان آیا ہے کہ ہم نے جو ہے تحریک لبیک پاکستان کے جو مذاکرات ہیں وہ مان لی ہیں, تو اب وہ لوگ اپنے گھر چلے جائیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت نے یا شیخ رشید نے یا فواد چودھری صاحب نے تحریک لبیک پاکستان کے مذاکرات مان لی ہیں اور وہ پھر بھی جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف روا دوا ہے؟ اس میں کسی طرح کی کوئی بات درست ہے یا اس میں کوئی سچائی ہے؟ دیکھیں, سیاسی لوگ اپنے اپنے بیان اپنے اپنے حساب سے دیتے رہتے ہیں. ہر چیز کے لیے ظاہر بات ہے ہر ایک کا سربراہ موجود ہوتے ہیں. تو لبیک یا رسول اللہ پکارنے والے سب ایک ہیں, اور ان کے قائدین کی طرف سے جو حکم ملے گا وہ اسی کے اوپر انشاءاللہ تمام امت اسی پر چلنے کے لیے تیار ہیں. تو وہ اپنے قائد کے پیچھے ہیں. انشاءاللہ تعالی جیسے قائدین فرمائیں گے اسی طریقے سے انشاءاللہ عوام الناس وہی عمل کرے گی انشاءاللہ. جی بہت شکریہ جناب. اس طرف بھی ہمارے ساتھ کچھ اور عاشقان رسول موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کی رائے بھی میں لینا چاہوں گا. سر آپ مجھے بتائیے کہ جو بھی تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے مذاکرات رکھے گئے حکومت سے, تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ ان کے مذاکرات کامیاب ہو سکیں گے؟ حکومت ان کی بات مانے گی؟ بالکل کیوں نہیں مانیں گے, ماننا پڑے گا ان کو, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے خاطر یہ نکلے عاشقان رسول. جو جتنے بھی شہداء ہوئے ہیں ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی درجات میں بلندی عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل پر استقامت عطا فرمائے. جو لوگ اتنی ٹھہراتی سردیوں میں پنجاب میں روکے اب اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں, وہاں پہ سردی بہت زیادہ ہے, چھوٹے بڑے بزرگ نوجوان سب اس میں شامل ہیں, تو ان بھائیوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ میرا یہ پیغام ہے کہ وہ